بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکم یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام میں جس کا نام ہے بچے اور ہمارے اس پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ اس پروگرام میں بچوں کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ ایک گیسٹ بھی موجود ہوتے ہیں جو ہمیں بہت سی اچھی اور دینی باتیں بتاتے ہیں، جن سے بچے سوالات کرتے ہیں اور وہ ان کے جوابات کے ساتھ ساتھ انہیں بہت ساری گائیڈنس بھی دیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اس پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اور ہم اس پروگرام کے ذریعے آپ کو دیں گے انجوائمنٹ کے ساتھ ساتھ بہت ساری دینی معلومات۔ پیارے بچوں اور کڈس مندی چینل کے ناظرین، پروگرام کا آغاز کرتے ہیں درود پاک کی فضیلت سے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے تو تلاوت قرآن پاک کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشان اتاری بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ آج آپ کون سی صورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ العصر۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے، آمین۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہیں ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آج آپ کون سا کلام سنائیں گے؟ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی۔ جی شروع کیجیے۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی، بات کیا ہے بات سما
چلی ہوگی سبز سبز گنبد کو جھوم کر چلی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی سو کھلیں گے اس کے لیے رحمتوں کے دروازے نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی نعت مصطفیٰ جس نے ایک بھی سنی ہوگی جب در نبی پر سب کی حاضری ہوگی اور دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کدی دیوانہ دیکھ تو نیازی ذرا سو گیا کدی دیوانہ ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی ان کی یاد میں شاید آنکھ لگ گئی ہوگی سوچتا ہوں میں وہ گھڑی کیا جب گھڑی ہوگی جب در نبی پر غم سب کی حاضری ہوگی سبحان اللہ ماشاء اللہ. پیارے بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے گیس سے سوالات. بچے اور بڑے پیارے بچوں اس سیگمنٹ میں آڈینس میں سے کچھ بچے ہمارے گیسٹ سے سوالات کریں گے اور ہمارے گیسٹ ان کے جوابات ارشاد فرمائیں گے اور بچوں کی تربیت بھی فرمائیں گے. اور آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں وہ ہے راشد علی بھائی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ سنائیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. ماشاءاللہ. آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں دعوت اسلامی میں؟ آج کل ویسے تو میں آفس میں ہوتا ہوں، فیضان مدینہ ہی میں ایک آفس میں ہوتا ہوں، وہاں ہمارا ورک ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مدنی چینل کے بھی مختلف پروگرامز ہوتے ہیں، لائیو بھی ہوتے ہیں، ریکارڈڈ بھی ہوتے ہیں. کڈز مدنی چینل پر بھی ایک پروگرام ہے الحمدللہ، نور والی کتاب، شاید آپ نے دیکھا ہوگا، تو اس کی ریکارڈنگ وغیرہ ہوتی ہے. باقی اپنی اسٹڈی ہے، کچھ تحریری کام ہوتے ہیں. اچھا اگر آپ کی اجازت ہو تو بچے آپ سے سوالات کریں؟ جی جی بالکل. جی پہلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اگر کسی سے ملے تو پہلے سلام کرنا چاہیے پہ ہاتھ ملانا چاہیے؟ جی بڑا اہم سوال ہے. دیکھیں بچوں، ایک جو اسلامی طریقہ ہے، سنت طریقہ ہے کہ ہم نے سلام بھی کرنا ہے اور مصافحہ بھی کرنا ہے. مصافحہ کا مطلب دو مسلمانوں کا آپس میں ہاتھ ملانا، ٹھیک ہے. ایک مسلمان کا اپنے ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے مسلمان کے ہاتھ کی ہتھیلی کے ساتھ ملانا، اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مصافحہ کرنا، ٹھیک ہے. اردو میں آپ کہیں گے ہاتھ ملانا. یہ سنت مبارکہ ہے. تو اس میں اب ترتیب کیا ہونی چاہیے؟ تو پیارے بچوں، احادیث مبارکہ میں مصافحہ اور سلام کی جو تفصیلات ذکر کی گئی ہیں، تو علماء کرام نے یہ نتیجہ بیان کیا ہے کہ پہلے سلام کرنا چاہیے اور اس کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ مصافحہ کرنا چاہیے. یعنی ہم کسی مسلمان بھائی سے ملتے ہیں تو پہلے ہم کہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ساتھ میں ہم کیا کریں گے؟ پھر ہاتھ ملائیں گے. تو پہلے سلام ہے، اس کے بعد کیا ہے؟ مصافحہ ہے. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. مصافحہ کیا ہوتا ہے؟ مصافحہ کیا ہوتا ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. مصافحہ کی بچوں ڈیفینیشن یہ ہے کہ دو افراد کا اپنے ہاتھوں کی ہتھیلی کو ملانا، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے مصافحہ. اور سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب میٹ اپ ہوتا ہے تو لوگ ایک ہاتھ آگے بڑھاتے ہیں اور سامنے والا بھی دوسرا
ایک ہی ہاتھ بڑھاتا ہے. تو یہ ویسے تو ہاتھ ملانا کہلاتا ہے ہمارے محاورے میں, ہمارے عرف میں, لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ ہاتھ کی دونوں ہتھیلیوں کا استعمال کیا جائے, ٹھیک ہے. اسی طرح بعض لوگ جلدی جلدی میں, یا شاید وہ فیشن سمجھتے ہیں اس کو, وہ ایک رسم سمجھتے ہیں, وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ٹچ کر لیتے ہیں. تو یہ بھی مصافحہ نہیں ہے. سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کے ساتھ مصافحہ کیا جائے, جیسے کہ میں بھی زازان بھائی سے مصافحہ کرتا ہوں. کریں گے آپ ہمارے ساتھ مصافحہ؟ یہ دیکھیں, یہ ٹھیک ہے. اب دیکھیں ان کے دونوں ہاتھ اور میرے دونوں ہاتھ, ٹھیک ہے, ایسے, ٹھیک ہے. بعض لوگ کرتے ایک ہاتھ کریں, یہ سنت طریقہ نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح بعض لوگ یہ ایسے کرتے ہیں, انگلیاں ٹچ کریں, یہ جلدی سے کر لیتے ہیں, یہ بھی طریقہ نہیں ہے. سنت طریقہ کیا ہے؟ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے, ٹھیک ہے. مصافحہ کا مطلب کیا ہے؟ دونوں ہتھیلیوں کے ساتھ ہاتھ ملانا. جی اگلا سوال کون کرے گا؟ بعض بچے بڑے اپنا ہاتھ ملا کر اپنا ہاتھ چومتے ہیں, کیا یہ کرنا ٹھیک ہے؟ صرف بچے ہی نہیں, بعض بڑے بھی ایسا کرتے ہیں. کسی سے ہم نے ہاتھ ملایا اور ہاتھ ملانے کے بعد اپنا یہ ہاتھ کیا کرتے ہیں؟ چوم لیتے ہیں. شاید وہ یہ سمجھتے ہوں گے کہ سامنے والا اگر وہ کوئی دینی منصب رکھتا ہے, کوئی بزرگ ہے, تو ہم اپنے ہاتھوں کو چومیں گے تو برکت ملے گی. تو بچوں یاد رکھیں, ہمیں وہ طریقہ اپنانا ہے جس کو ہمارے علماء نے کتابوں میں تحریر کیا ہے, ٹھیک ہے, جو سنت طریقہ ہوتا ہے. تو ہاتھ ملانے کے بعد, مصافحہ کرنے کے بعد اپنے ہی ہاتھوں کو چوم لینا یہ مکروہ ہے, یعنی کہ ناپسندیدہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہاں اگر سامنے والے بڑے ہیں, والد صاحب ہیں, والدہ ہیں, ہمارے ٹیچر ہیں, ہمارے پیر و مرشد ہیں, کوئی عالم دین ہے, صحیح ہے, کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں, تو اب ان کے ہاتھ ہم چوم سکتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ہم مصافحہ کر رہے ہیں تو مصافحے کے دوران ان کے ہاتھ کو بوسہ دے سکتے ہیں, لیکن کسی کو ہاتھ ملا کر اپنے ہی ہاتھوں کو چوم لینا یہ مکروہ ہے. مکروہ کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ یہ ناپسندیدہ ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگلا سوال کون کرے گا؟ جی آپ کریں. ویسے ملاقات کے وقت ایک ایک ہاتھ ملایا جاتا ہے, کیا یہ سنت ادا ہو جائے گی؟ جی بیٹا, میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا نا کہ سنت طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا جائے, ٹھیک ہے. تو سنت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں طرف سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ مصافحہ کیا جائے. صرف ایک ایک ہاتھ کے ساتھ ہاتھ ملا دینا, اس کو ہم اپنی بول چال میں تو مصافحہ کہہ دیں گے, لیکن وہ مصافحہ جو سنت ہے وہ سنت ادا نہیں ہوگی. اس کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ہاتھوں کا استعمال کیا جائے. بچوں نے بڑے انفارمیٹیو کوشچنس کیے اور ہمارے راشد علی بھائی نے بہت پیارے جوابات دیے. تو بچوں اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب, جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. راشد بھائی آپ ہمیں کوئی دلچسپ واقعہ سنا دیں جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے. جی, تو آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا دلچسپ واقعہ بیان کروں گا, اور وہ واقعہ ہے صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. آپ نے نام سنا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم صحابی ہیں. ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ یہ اپنے گھر پر آرام فرما رہے تھے, رات کے وقت سو رہے تھے کہ کسی نے انہیں نماز فجر کے لیے جگایا. یہ جاگے, بیدار ہوئے, اور آپ نے پوچھا کہ مجھے کیوں جگایا؟ تو سامنے والا جو تھا جگانے والا, اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نماز فجر کے لیے جگایا. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اپنا انٹروڈکشن بھی کرواؤ کہ کون ہو تم. تو اس نے کہا میں شیطان ہوں. یہ کتنی حیرت کی بات ہے کہ نماز کے لیے کون جگا رہا ہے؟ شیطان جگا رہا ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ شیطان تو لوگوں سے گناہ کرواتا ہے, نیکی کے کام سے دور کرتا ہے, تم مجھے نماز کے لیے جگا رہے ہو. تو اب شیطان نے بہانے بنانا شروع کیے. جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم شیطان ہو, اس کے باوجود مجھے نماز فجر کے لیے بیدار کر رہے ہو, جگا رہے ہو, اس کی وجہ کیا ہے؟ پہلے تو اس نے بہانے, طرح طرح کے بہانے بنائے کہ میں تو بڑا نیک ہوں, مجھے تو نیکی کی دعوت دینا پسند ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح کی اس نے تعویلات کرنا شروع کر دی, باتیں کرنا شروع کر دی. لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ مجھے اصل وجہ بتاؤ. تو اب اس نے کہا کہ اگر آپ سوتے رہتے, آپ کی نماز فجر قضا ہو جاتی, تو آپ نماز قضا ہونے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے, گریہ ازاری کرتے, روتے خوف خدا میں کہ مجھ سے نماز چھوٹ گئی, فرض میرا رہ گیا. تو آپ نماز چھوٹنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے خوف سے اتنا روتے کہ اللہ آپ پر رحم فرماتا, آپ کی بخشش فرماتا, اور آپ کو قضا نماز کا اتنا ثواب عطا فرماتا جو ادا نماز سے بھی کئی گنا زیادہ ہوتا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے کہ بندہ اگر گناہ کر لے اور پھر اس گناہ پر شرمندہ ہو, نادم ہو, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے, تو اللہ پاک اس بات پر قادر ہے کہ بندے کو معاف بھی فرما دے اور پہلے سے زیادہ ثواب بھی عطا کرے.
تو شیطان نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ اگر آپ کی نماز رہ جاتی تو آپ کو ادا نماز سے زیادہ ثواب مل جاتا، بہت ساری نیکیاں مل جاتی، اللہ آپ سے راضی ہو جاتا، اللہ آپ پر رحم فرماتا۔ مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی، اس لیے میں نے آپ کو جگا دیا تاکہ آپ وقت پر نماز ادا کر لیں اور اس عظیم ثواب سے آپ معاذ اللہ محروم رہ جائیں۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر پتہ چلا کہ شیطان نے آپ کو کیوں جگایا تھا۔ تو اس سٹوری سے ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ پاک چاہے تو اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما سکتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو کسی بظاہر چھوٹے سے عمل پر بہت زیادہ ثواب بھی عطا کر سکتا ہے۔ اور ساتھ میں یہ بھی پتہ چلا کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ دیکھیں دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اگر کہیں سے پروفٹ ہو رہا ہے تو جو ہمارا دشمن ہوتا ہے اس کو پسند نہیں ہوتا، اس کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ پروفٹ ہمیں نہ ملے۔ مثال کے طور پر کہیں سے ہماری ارننگ ہو رہی ہے اور ہمارا دشمن ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کو یہاں سے نفع ہو رہا ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارا وہ نفع کیا ہو جائے، ختم ہو جائے، معاذ اللہ ہمیں نقصان پہنچے۔ تو جس طرح دنیا کا دشمن، دنیاوی دشمن ہمیں دنیاوی نفع سے روکتا ہے، تو شیطان ہمارا اخروی دشمن ہے، وہ ہمیں نیکی کے کام کی طرف نہیں آنے دیتا۔ اس کو یہ پسند نہیں ہے کہ مسلمان نیکی کریں اور اللہ کی بارگاہ سے ثواب پائیں۔ تو شیطان کا کام ہوتا ہے گناہوں پر ابھارنا۔ تو ہمیں شیطان کے ساتھ جنگ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور شیطان سے جنگ کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازم کردہ جو عبادت ہے جس کو نماز کہا جاتا ہے، جو دن میں کتنی مرتبہ فرض ہے؟ 5 مرتبہ۔ تو بالخصوص جو 5 فرض نمازیں ہیں اس کی ہم نے پابندی کرنی ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے، نیک اعمال کو اختیار کریں گے، تو انشاءاللہ شیطان ہم سے مایوس ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، اب بڑھتے ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ اس سیگمنٹ میں آپ کو ایک حرف دیا جائے گا اور ایک سوال پوچھا جائے گا، اس سوال کا جواب دینا ہوگا آپ نے، ٹھیک ہے، اس لفظ سے۔ کچھ سوال میں کروں گا، کچھ سوال ہمارے راشد بھائی کریں گے۔ تو آپ سب تیار ہیں؟ جی۔ میرا پہلا سوال ہے، حرف دال سے ایسی چیز کا نام بتائیں جو عام طور پر ڈاکٹر کے کہنے پر کھائی جاتی ہے۔ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، چلیں آپ بتا دیں۔ دوائی۔ جی ہاں، آپ نے کہا دوائی، اور آپ کا جواب درست ہے۔ ماشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، حرف کاف سے میت کو پہنائے جانے والے لباس کا نام بتائیں۔ میت کو ایک ہی لباس پہنایا جاتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں یہ بتانا ہے۔ جی آپ بتا دیں۔ کفن۔ آپ نے کہا کفن، اور آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہے، حرف گاف سے اس چیز کا نام بتائیں جس کی بخشش کے لیے مسلمان دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ جی آپ بتائیں۔ گناہ۔ جی آپ نے کہا گناہ، اور آپ کا جواب درست ہے۔ باقی کچھ سوال ہمارے راشد بھائی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ حرف میم سے مسجد کی ایک ایسی چیز کا نام بتائیے جس پر بیٹھ کر امام صاحب بیان کرتے ہیں۔ یہ چیز مسجد میں ہوتی ہے اور اس چیز پر بیٹھ کر امام صاحب یا جو بھی خطیب صاحب ہوتے ہیں بیان کرتے ہیں۔ اس چیز کا نام بتانا ہے، اس کا نام ہو میم سے۔ یہ بتائیں گے۔ ممبر۔ ممبر، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ اگلا سوال، حرف رے سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس کے جسم سے نکلتے ہی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ انسان کے جسم سے وہ شے نکلتی ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے، اور اس چیز کا نام شروع ہوتا ہے رے سے۔ جی وہ جو لاسٹ میں بیٹھے ہیں نام بتائیں گے، اپنا نام بھی بتائیں۔ شہباز۔ جی شہباز بھائی جواب دیں گے۔ روح۔ روح انسان کے جسم سے نکلتی ہے اور انسان فوت ہو جاتا ہے، ان کا جواب ماشاءاللہ۔ اگلا سوال بہت آسان سوال ہے، حرف کاف سے ایک ایسے ورد کا نام بتائیے جسے پڑھ کر لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی نان مسلم تھا، غیر مسلم تھا، جب وہ ورد، وہ الفاظ وہ کہہ لیتا ہے دل سے تصدیق کے ساتھ تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے، اور اس ورد کا جو نام ہے وہ کاف سے شروع ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ یہ بتائیں۔ کلمہ۔ کلمہ، ان کا جواب صرف زبان سے کہنا نہیں ہے بلکہ اس کا دل سے اقرار بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ جو نان مسلم ہے اس نے اپنے کفر سے توبہ کرنی ہے اور اللہ رسول پر ایمان لاتے ہوئے جب یہ کلمات کہنے ہیں تو انشاءاللہ وہ کیا ہو جائے گا؟ مسلمان ہو جائے گا۔ آخری سوال ہے، حرف میم سے
ایک ایسی چیز کا نام بتائیے جو صرف انبیاء کرام علیہم السلام سے ظاہر ہوتی ہے. ایسی چیز کا نام بتانا ہے جو میم سے شروع ہوتی ہے, اس کا نام میم سے شروع ہوتا ہے, اور وہ چیز ایسی ہے جو صرف نبیوں سے ظاہر ہوتی ہے, غیر نبی سے وہ چیز ظاہر نہیں ہو سکتی, اور اس چیز کا نام شروع ہوتا ہے حرف میم سے. بھائی جو ولی ہوتے ہیں وہ ان سے کیا ظاہر ہوتی ہے؟ کرامت. نبی سے کیا ظاہر ہوتا ہے یہ بتانا ہے. میں نے اشارہ دے دیا جی. معجزہ. معجزہ, ان کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. بچوں یہاں ایک بات میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. بعض اوقات کوئی حیران کن معاملہ ہوتا ہے نا, ایک اچانک سے کوئی معاملہ ہو گیا تو لوگ کہتے ہیں یہ معجزہ ہو گیا, معجزہ ہو گیا. تو یہ معجزہ ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی بھی ایک نیا کام ہو گیا, یونیک کام ہو گیا تو ہم اس کو معجزہ کہہ دیں. معجزہ ایک خاص ٹرم ہے. معجزہ کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ نبی سے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کرشمہ ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ظاہر ہو گیا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہو گیا. لیکن معجزہ ایک خاص معنی میں بیان کیا جاتا ہے, اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب اللہ کے کسی نبی کے کمال کو ظاہر کیا جائے. ٹھیک ہے, تو ہر واقعے کو, ہر انسیڈنٹ کو ہم معجزہ نہیں کہیں گے. معجزہ صرف اسی کو کہیں گے جو کس سے ظاہر ہوتا ہے؟ انبیاء سے. جی زادان بھائی. جی تو پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا, اور راشد بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے اس پروگرام میں آئے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں انوائٹ کیا. جزاک اللہ. اور آپ کڈس مندی چینل کے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ کڈس مدنی چینل کے ناظرین یعنی بالخصوص پیارے پیارے بچوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اپنے والدین کی رسپیکٹ کریں, اور آپ کو جو ٹیچرز آپ کو سبق دیتے ہیں, جو لیسن پڑھاتے ہیں, وہ توجہ سے سنیں اور اپنے مستقبل کی فکر کریں. اور ساتھ ساتھ آپ کڈز مدنی چینل کی پروگرامز بھی دیکھتے رہا کریں. ویسے تو مدرسے میں جاتے ہیں, قاری صاحب بھی پڑھاتے ہیں, لیکن کڈز مدنی چینل کے جو پروگرامز ہوتے ہیں تو اس میں ماشاءاللہ علم دین کی باتیں ہوتی ہیں, فرض علوم بھی بیان کیے جاتے ہیں, بہت سارے شرعی احکامات بیان کیے جاتے ہیں. تو کڈز مدنی چینل کے پروگرامز ہم دیکھتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہمارے علم دین میں بھی کیا ہوگا؟ اضافہ ہوگا. پیارے بچوں, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ ملیں گے آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, بچے اور بڑے, انوکھی گو معلومات. اچھا, تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے, بات ہے بچے اور بڑے, بچے اور بڑے.